آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 سے لے کر 138 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنا دیا ہم نے، القوم ان لوگوں کو، الذین وہ جو، کانوا تھے وہ، یستضعفون وہ کمزور سمجھے جاتے، یعنی بنی اسرائیل کو، جن کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھتا تھا۔ اس بنا پر وہ فی الواقع مصر میں کمزور سمجھے جاتے تھے، کیونکہ مغلوب اور غلام تھے۔ لیکن جب اللہ تعالی جل شانہ نے چاہا تو اسی مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ مشارق الارض اس زمین کے مشرق، ومغاربہا اور اس کے مغرب کے جہتوں کا، التی وہ زمین کے، بارکنا ہم نے برکت رکھی تھی، فیہا اس میں۔ زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا۔ شام میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب حضرت یوشع بن نون نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا اور زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھیں، یعنی شام کے علاقے میں، جو بکثرت انبیاء علیہ السلام کا مسکن و مدفن رہا اور ظاہری شادابی خوشحالی میں بھی ممتاز ہے، یعنی ظاہری و باطنی دونوں قسم کی برکتوں سے یہ زمین مالا مال رہی ہے۔ مشارق مشرق کی جمع ہے اور مغارب مغرب کی جمع ہے، حالانکہ مشرق اور مغرب ایک ہی ہے۔ جمع سے مراد اس ارض بابرکت کے مشرقی اور مغربی حصے ہیں، یعنی جہات مشرق و مغرب۔ وَتَمَّتْ اور پوری ہو گئی، کلمۃ بات، ربی کا آپ کے رب کی، الحسنی بھلائی والی، علی اوپر، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، بما بوجہ اس کے جو، صبروا انہوں نے صبر کیا، ودمرنا اور ہم نے تباہ کر دی، ما جو، کان تھا، یصنع بناتا جنہیں، مصنوعات سے مراد کارخانے، عمارتیں اور ہتھیار وغیرہ ہیں، اور یارشون جو وہ بلند کرتے تھے سے مراد اونچی اونچی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور انگوروں وغیرہ کے باغات بھی جو وہ چھپروں پر پھیلاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی شہری عمارتیں، ہتھیار اور دیگر سامان بھی تباہ کر دیا، اور ان کے باغات بھی۔ فرعون وقومہ اور اس کی قوم کے لوگ، وما اور جو کچھ، کانو تھے وہ، یارشون وہ بلند کرتے۔ فرمایا جن کو کمزور خیال کیا جاتا تھا ہم نے انہیں مشرق مغرب یعنی شام و فلسطین کا مالک بنا دیا، اور یہ وہ سرزمین ہے، بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اور باطنی تمام خوبیوں سے مالا مال کیا ہے۔ ظاہری برکت تو یہ ہے کہ یہ علاقہ سرسبز و شاداب و زرخیز اور خوش نظر ہے، اس میں نہریں اور چشمے ہیں اور پانی کی فراوانی ہے، جس کی وجہ سے یہ سرزمین خوب آباد اور پر رونق ہے۔ اور اس کی باطنی یا روحانی برکت یہ ہے کہ یہ سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انبیاء علیہ السلام کا مدفن ہے۔ اللہ کے نبیوں نے اس سرزمین کے لیے برکت کی دعا بھی کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جہاں نبی کا وجود ہوگا
وہ جگہ برکت اور رحمت الہی والی ہوگی، وہاں خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں گی۔ تو فرمایا اس کا مالک ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، تیرے رب کی بھلی بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی۔ خدا تعالیٰ جل شانہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کمزوروں کو اس سرزمین کا وارث بنائے گا، یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے تمام تر تکالیف کے باوجود صبر سے کام لیا۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ جب بنی اسرائیل پر فرعونیوں کی سختیاں بڑھ گئیں تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کے آنے سے پہلے اور بعد ان کی مشکلات میں کمی نہیں ہوئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، کیونکہ ظاہری اسباب کی عدم موجودگی میں ان کی مشکلات کا واحد حل یہی تھا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان ظاہری طور پر مقابلے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا فرض ہے کہ صبر سے کام لے۔ اگر ایسا کرے گا تو خدا تعالیٰ ضرور اس پر ہونے والے مظالم کا انتقام لے گا۔ سورہ یونس میں بھی بنی اسرائیل کی انتہائی تکالیف کا ذکر ہے، اور بیچارے عبادت بھی چھپ کر کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمن کو مغلوب کیا اور انہیں شام و فلسطین جیسی بابرکت سرزمین کا وارث بنا دیا۔ فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، جو چیز فرعون اس کی قوم بناتے تھے ہم نے اس کو ملیہ میل کر دیا۔ ظاہر ہے کہ فرعونی بڑی بڑی عمارات بناتے تھے، محلات تعمیر کرتے تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ویران کر دیا۔ وما کانوا یعرشون، جسے وہ اوپر چڑھاتے تھے، جس سے ایک تو مراد اونچے اونچے مینار اور عمارات ہیں، جیسے کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو اونچا مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ اوپر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکیں، جسے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ملیے میٹ کر دیا۔ یا رشون سے مراد باغات کے وہ بیلیں ہیں جنہیں درختوں پر چڑھا دیا جاتا ہے یا لکڑی کے فریم بنا کر ان کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انگور کی بیل خاص طور پر قابل ذکر ہے، جسے بہتر پھل حاصل کرنے کے لیے زمین سے اوپر اٹھا کر رکھنا پڑتا ہے۔ خدا تعالیٰ جل شانہ نے یہ باغات بھی تباہ کر دیے۔ فرعونی قوم کی تمام عمارات، مینار اور باغات تباہ ہو کر رہ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوئے۔ پھر ایک مدت کے بعد بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا وارث بنایا، جس کے بعد ان کی آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار اتار دیا، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر سمندر سے، فاتو تو آئے وہ، علی قوم ایسے لوگوں پر، یعکفون جو عبادت میں لگے ہوئے تھے، علی اصنام لہم اپنے بتوں کی۔ صنم کی جمع اصنام آتی ہے، صنم اس بت کو کہتے ہیں جو کسی انسانی یا دیگر شکل پر بنایا گیا ہو۔ بہرحال بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بت کی پوجا کر رہے تھے۔ عاکفون کے معنی کسی خاص جگہ بیٹھ کر عبادت ریاضت کرنا ہے۔ اعتکاف اسی لفظ سے مشتق ہے کہ خاص عرصہ کے لیے مسجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ بہرحال وہ اس حالت میں پائے گئے کہ ان کے بت ان کے سامنے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ گائے کے مجسمے بنا کر رکھے گئے تھے جن کی پوجا کرتے تھے۔ قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اجعل بنا لنا ہمارے لیے، الہن ایک معبود، کما جیسے کہ ہیں، لہم ان کے، آلہۃ معبود۔ بہرحال انہیں پوجا کرتے دیکھ کر بنی اسرائیل نے کہا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہن، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے معبود بنا دیجئے، کما لہم آلیہ جیسے کہ انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، تاکہ ہم بھی اسی طرح عبادت کریں جس طرح یہ لوگ اپنے معبودوں کی کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فرمائش پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، قال انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ فرمایا یہ تو تم نے بہت ہی بری بات کی ہے، تم بھی مشرکوں کی طرح غیر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے، خدا تعالیٰ کی عظمت
اور تقدس کا قائل ہے، وہ تو ایسی بات نہیں کر سکتا، تم نے تو بالکل جاہلانہ سوال کیا ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا، انکم بلا شبہ تم قوم، لوگ تو تجہلون، یکسر جاہل ہو۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مدت دراز تک مصری بت پرستوں میں رہنے اور ان کے ساتھ میل جول کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بھی مشرکانہ تصورات پیدا ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ بھی بت پرستی کی طرف مائل تھے۔ کسی کو بت کے آگے جھکے ہوئے یا سجدہ کرتے دیکھا یا چڑھاوا چڑھاتے دیکھا تو ان کے دل بھی مچلنے لگے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں۔ اسی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو، ایسی نادانی کی بات کرتے ہو، اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہوگی جس اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون جیسے بڑے دشمن سے نہ صرف نجات دی بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا اور انہیں معجزانہ طریقے سے دریا عبور کروایا۔ وہ دریا پار کرتے ہی اس اللہ کو بھول گئے، پتھر کے خود تراشیدہ معبود تلاش کرنے لگ گئے۔ یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور شریعت اسلامی کی پابندی ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔